ان دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے عام انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان اپنی جماعت کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جبکہ ان دنوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے جیل میں پیغام رسانی کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر واقعی ملاقاتیں بند ہونے کے باوجود پیغام رسانی کی جا رہی ہے تو پھر وہ ذریعہ کیا ہے، اور ساتھ ہی علیمہ خان کی طرف سے ایک بڑا سرپرائز بھی سامنے آیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ان دنوں ایک بار پھر سے کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ویسے تو اڈیالہ جیل میں قید ہونے کے باوجود دیکھا جائے تو ابھی بھی ہیڈ لائنز میں بھی رہتے ہیں، اور تمام تر جو سیاسی منظرنامہ ہے کہیں نہ کہیں اس کا بھی حصہ نظر آتے ہیں۔ ان دنوں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ملاقاتیں بند ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف آفیشیلی خاص طور پہ اس بات کی تردید کرتی ہے کہ عمران خان سے کسی کی کوئی ملاقات ہو رہی ہے یا ان کی کوئی خبر باہر آ رہی ہے، ان کے کوئی پیغام رسانی چل رہی ہے۔ اور اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کے حوالے سے کل ایک اہم دن بھی گزرا ہے جو کہ منگل کا دن تھا اور ملاقاتوں کا دن تھا، تو اس دن بھی بہت کچھ خاص دیکھنے میں آیا۔ ویسے تو عام طور پہ ہر منگل کو پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل کے باہر ایک شو ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اب تو کوشش ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ اب اس حساب سے جمع نہیں ہوتے جیسے کہ وہ چاہتے تھے، اور پھر اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی یہ کوشش بھی چھوڑ چکی ہے۔ گزشتہ روز بھی دیکھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت میں سے کچھ لوگ اور پھر کچھ کارکنان وہاں کچھ دیر کے لیے نظر آئے، اس کے بعد ملاقات کا ٹائم گزر گیا، ملاقات نہیں کروائی گئی حسب روایت، تو پھر سب چلے گئے، لیکن عمران خان کی بہنیں وہاں موجود رہیں، تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں۔ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کا آنا ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، ان کی گرفتاری کے امکانات بھی ان دنوں کہا جا رہا ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں، جلدی ان کی گرفتاری کا فیصلہ بھی سامنے آنے والا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید وہ چترال یا خیبر پختونخوا کے کسی اور علاقے میں چھپ گئی ہیں، وہاں پر موجود ہیں، باہر نہیں نکل رہی سزا کے خوف سے۔ لیکن گزشتہ روز اڈیالہ جیل کے باہر اچانک ان کا آنا کئی لوگوں کے لیے سرپرائز ثابت ہو، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ وہ چھپیں گی نہیں بلکہ ہر سزا کے لیے تیار رہیں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر علیمہ خان گرفتار ہو گئیں، جیسا کہ عمران خان اور پھر اس کے بعد بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل کے اندر پہنچ چکے ہیں، اگر ان کی بہن علیمہ خان بھی وہاں چلی جاتی ہیں تو پھر بلا شبہ اس کے بعد کارکنان ان کو کوئی لیڈر بنا کے ضرور پیش کر دیں گے، اور پھر ایک لیڈر بن کر ابھریں گی۔ تو فی الحال مخالفین ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے علیمہ خان کے کم از کم حوالے سے، تو ایسے میں فی الحال کہا جا رہا ہے کہ ان کو لیڈر بنانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور فی الحال ان کی گرفتاری کے حق میں ان کے مخالفین بھی نہیں ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگلا مہینہ جو 11 اگست خاص طور پہ اہم تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ شاید فی الحال اب تک ان کی گرفتاری کا کوئی معاملہ نہیں دیکھنے میں آ رہا، لیکن گزشتہ روز علیمہ خان اور نیازی اور عثمہ خان عمران خان کی تینوں بہنیں کافی گھنٹوں اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ رہنما آئے اور پھر چلے گئے۔ لیکن انہی دنوں عمران خان کے حوالے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پہ پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب ملاقاتیں بند ہیں تو پھر پیغام رسانی کا ذریعہ کون سا ہو سکتا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو جیل کے اندر کمیونیکیشن کہیں نہ کہیں حد تک تو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہی ہے۔ حکومت کے اتحادی واضح طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان سے پیغام رسانی کا سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ بظاہر عمران خان سے ملاقات ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی کروائی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ خفیہ مائک اور کیمرے نصب ہیں، تاہم اس صورتحال کے اندر وہ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ پھر بشریٰ بی بی کی جب ملاقات ان کی بیٹی یا ان کے اہل خانہ میں سے کسی سے ہوتی ہے تو بشریٰ بی بی ان کو پیغام دیتی ہیں، پھر ان کے ذریعے پارٹی قیادت تک وہ پیغام آ جاتا ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کچھ اسی طریقے سے پیغام رسانی کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی لیول پر جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آفیشیلی اگر بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر قیادت ہے اور رہنما ہیں، خاص طور پہ جانے پہچانے جو اوپر کے کچھ چہرے نظر آتے ہیں، وہ خاص طور پہ جب بھی ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عمران خان سے آپ کا کوئی رابطہ ہو رہا ہے، کوئی ملاقات یا کوئی کسی طرح سے کوئی بات چیت کا کوئی ذریعہ ہو، پیغام رسانی ہو، تو وہ بالکل اس کی تردید کرتے ہیں۔ لیکن حال ہی میں حکومت کے اتحادی اعجاز الحق کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان سے ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں اور درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا، درمیانی راستہ نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جبکہ اسی سارے پس منظر کے اندر مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے، یہ بھی دلچسپ صورتحال ہے۔ حال ہی میں خاص طور پہ گزشتہ روز میاں نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر سے وزیر اعظم بننے کی خواہش ظاہر کر دی ہے، لیکن اس بار وہ وزیر اعظم پاکستان کے نہیں بلکہ آزاد کشمیر کے بننا چاہتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابی مہم اس وقت خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی تو بھرپور زور و شور سے جاری ہے، مسلم لیگ نون کچھ اس معاملے میں ذرا دبی دبی سی نظر آتی ہے۔ اب اسی انتخابی مہم کے دوران آزاد کشمیر میں نواز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اگر نون لیگ جیتی
تو ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن جائے۔ اب بظاہر اس کے لیے ویسے تو انہیں پہلے MNA کا الیکشن لڑنا پڑے گا، اور فی الحال جو ان کی مقبولیت کا جو گراف ہے، تو ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کرنا پڑ گیا تو پھر فارم 47 کی ایک بار پھر سے مدد لینی پڑ جائے گی۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ان دنوں کافی زیادہ ایگریسو نظر آ رہے ہیں اپنی انتخابی مہم کو لے کے، آزاد کشمیر کو لے کے، اور بظاہر ان کا تمام تر جو ان کی جو انتخابی مہم ہے وہ 100% نون لیگ کے ایک مخالف بیانیے کے ہی اس کے اوپر ایک عمارت ہے جو انہوں نے بنا رکھی ہے فی الحال۔ تاہم انہی دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک بار پھر ایک بڑی پابندی لگنے جا رہی ہے، اور اس مرتبہ آنے والے عام انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی شاید کوئی جگہ نہ رہے، اس حوالے سے پابندیاں لگانے کی تیاریاں جاری ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف پر ممکنہ پابندی کی ایک بار پھر سے جو معاملہ ہے یہ زیر بحث ہے، اور خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس حوالے سے گراؤنڈ جو ہیں وہ مکمل طور پر تیار کیے جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کافی تیزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ عمران خان کو دیکھیں تو عمران خان نے گزشتہ سال ہی اگست کے مہینے میں اپنے پارٹی رہنماؤں کو، پارٹی قیادت کو جو جیل سے باہر موجود تھی، اس کو ہدایت کر دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے اندر جلد از جلد ایک اور سیاسی جماعت ایک نئے نام کے ساتھ رجسٹر کروائی جائے۔ بظاہر یہ وہی پالیسی تھی جو کہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کو بھی بھگتنی پڑی، جب ان کا بھی انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا، اس وقت وہ ایک نئی سیاسی جماعت ان کو بھی بنانی پڑ گئی۔ تو عمران خان بظاہر موجودہ حالات سے کو بھانپتے ہوئے وہ دیکھ چکے تھے کہ آنے والا وقت کس طرف جا رہا ہے، اور جلد ہی ایسی معاملات بھی آئیں گے جب ان کی پارٹی کے اوپر باقاعدہ پابندی لگائی جائے گی۔ تو عمران خان نے جو کچھ گزشتہ سال ہی بھانپ لیا تھا، بظاہر اب الیکشن کمیشن وہی کچھ کرنے جا رہا ہے۔ ویسے تو پہلے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ کھڑا کر کے تو پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان یعنی بلہ چھینا گیا، اور پھر اس کے بعد اب مزید اگلا قدم اٹھاتے ہوئے پارٹی کے رجسٹریشن بھی منسوخ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں، اور بظاہر PTI کی جو رجسٹریشن ہے وہ منسوخ کرنے کے لیے راہ ہموار کی جا چکی ہے۔ اور اسی دوران اب PTI سے الگ ہونے والے یا اپنے آپ کو اس کا بانی کہنے والے اکبر ایس بابر کا بھی ایک نیا بیان سامنے آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر PTI نے ذمہ دارانہ قانونی حکمت عملی اپنائی ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ فارن فنڈنگ کیس سمیت کئی معاملات کے اندر شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ انتخابات سے کب PTI پر پابندی لگ جائے گی؟ تو انتخابات سے